ناظرین، پاکستان کی ایک اور قومی اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے۔ کل رات کو یہ اسمبلی تحلیل ہوئی اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کی اس کے اوپر ریکمنڈیشن کے اوپر ہوئی، جس کے اوپر صدر نے دستخط کر دیے۔ یہ اسمبلی نے اپنی 5 سال کی مدت پوری کی، جس میں سے 3.5 سال جو تھے وہ تحریک انصاف نے حکومت کی، اور یہ 1.5 سال جو تھی یہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے اتحاد نے کی۔ تحریک انصاف کے دور میں وزیر اعظم جو تھے وہ پی ٹی آئی کے سربراہ تھے، اور اس دور میں شہباز شریف صاحب تھے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا۔ دونوں حکومتوں کے درمیان ایک بات مشترکہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ معاشی صورتحال سے بہت ہی پریشان رہے اور بار بار اپنی پریشانی کا اظہار کرتے رہے۔ ان دونوں کے دور میں مہنگائی اپنے عروج پہ تھی، پی ٹی آئی کے دور سے شروع ہوئی اور اس دور میں بھی جاری رہی۔ اب جب کہ یہ اختتام کو پہنچی ہے پی ڈی ایم کی حکومت، تب بھی مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح بجلی کے بل اور گیس کے بل اور دوسری معاملات جو ہیں، انہوں نے لوگوں کو بہت شدید پریشان کیا۔ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہر بار جب وہ جاتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ کسی نہ کسی چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو یہ بات جو ہے نہ اس حکومت کے لیے بہتر تھی، پی ٹی آئی کے لیے ان کا بھی جو مقبولیت تھی وہ بہت ہی گر گئی تھی، پی ٹی آئی کے چیئرمین کی مقبولیت بھی گر گئی تھی، اور سب لوگ جو تھے وہ انہیں برا بھلا کہتے تھے۔ ان کا بھی یہی حال ہے، حالانکہ یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہم معیشت کو بہتر کریں گے، لیکن یہ معیشت کو بہتر نہیں کر سکے۔ خاص طور پہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا، اس کے بعد ٹیکسز کی بھرمار ہوئی، خاص بجلی قیمتوں میں بہت زبردست اضافہ ہوا۔ بجلی کے بل دینا لوگوں کے لیے ایک عذاب سے کم نہیں ہے، اور وہ جو ہیں وہ ہر جگہ دہائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی طرح مہنگائی کم ہو، لیکن مہنگائی کسی طرح کم نہیں ہونے پاتی، بجلی کے بل کم نہیں ہونے پاتے ہیں، اور دوسری پیٹرول کا بل کم نہیں ہونے پاتا کسی طرح بھی، اور قیمتیں جو ہیں وہ چڑھتی جاتی ہیں۔ اشیاء صرف، کھانے پینے کی اشیاء، یہ بھی ان کی قیمتوں میں بھی 50 افراط زر جو ہے وہ 29% کے قریب ہے، جو کہ ہائیسٹ ہے دنیا کے اندر۔ اس کے علاوہ شاید ہی چند ملک اور جن کے اندر اتنا افراط زر و بے روزگاری بھی اس کی وجہ سے بہت بڑی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ چھوڑ کر یہ 5 سالہ دور جو ہے اسمبلی کا ختم ہوا ہے۔ اب نگران حکومت آئے گی اور وہ الیکشن کرائے گی، اور اس کے بعد نئی حکومتیں آئیں گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس سمت میں اسے لے کے جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے جیسا آپ کو بتایا کہ ملک کی معاشی صورتحال جو ہے وہ بہت ہی خراب ہے، اور دونوں حکومتیں اپنی پوری کوشش کے باوجود وہ کوئی اس کے اندر افاقہ نہیں لا سکی لوگوں کے لیے۔ جو گراوٹ پی ٹی آئی کے دور سے شروع ہوئی تھی وہ جاری رہی پی ڈی ایم کا، اور انہوں نے بار بار اس بات کا اعتراف بھی کیا۔ جانے والے وزیر قرضے بہت زیادہ لیے گئے، بار بار دوسرے دوست ممالک کے پاس جانا پڑتا، آئی ایم ایف سے قرضے لینے پڑے۔ یہ ساری چیزیں بھی لوگوں کے لیے بہت ہی پریشان کن تھی، اور وہ قطعاً ان باتوں سے خوش نہیں تھے۔ اور جو پچھلی حکومت تھی اس کی مقبولیت بھی بہت کم ہوئی، اس کے چیئرمین جو کہ بہت مقبول ہوا کرتے تھے بہت ہی، وہ بھی بہت کم ہوئے۔ اب کیا صورتحال ہے ہم بتا نہیں سکتے، لیکن یہ موجودہ حکومت جو ہے اس کو بھی بڑا زبردست جھٹکا لگا۔ خاص طور پہ اس میں جو نون لیگ تھی اسے پنجاب کے اندر کافی زبردست شوکس کا سامنا کرنا پڑا اس مہنگائی کی وجہ سے اور اس لہر کی وجہ سے جو کہ ختم نہیں ہو رہی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ تو پریشان ہیں، تو 2 باتیں وہ کہتے ہیں۔ پہلی بات جو وہ کہتے ہیں کہ خوشحالی آئے، مہنگائی ختم ہو، اور دوسری بات جو وہ کہتے ہیں کہ حالات درست ہوں، یعنی وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے معاشی صورتحال کو بہتر کیا جائے۔ اس کے تو چند ہی طریقے ہیں۔ ایک تو وہ تھا جو کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کہا کرتے تھے کہ جی اربوں ڈالر جو ہیں پاکستانیوں کے باہر پڑے ہیں، لوٹ کے لے گئے ہیں اور بینکوں میں پڑے ہیں بیرونی، اور وہ لے آئیں، لیکن 3.5 سال وہ رہے، 1 پائی، 1 ڈالر، 1 سینٹ وہ نہیں لا سکے۔ صرف باتیں ہی باتیں ہوئیں، بیانات ہی بیانات ہوئے، بڑی بڑی گرج اور برساتیں دکھائی گئیں، لیکن 1 پائی وہ نہیں لا سکے۔ یعنی بالکل 100% پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں، جو کرپشن کے الزامات اور جو باہر کہتے تھے کہ وہ پیسے پڑے ہوئے لے آئیں گے تو یہ ہو جائے گا 500 اور پتہ نہیں کیا کیا فگر دیا کرتے تھے، لیکن وہ سب بالکل بیکار نکلی، کوئی چیز کامیاب۔
تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے نہیں پیسے. اگر ڈالرز ہیں باہر اربوں کے حساب سے تو وہ آ جانے چاہیے تھے. کہاں پڑے ہیں, کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ ایسے کیا کسی زمین دوست اس میں ہیں اور دنیا کی نظروں بینکوں میں ہیں, تو بینکوں سے آپ لے لیں. کم از کم خط و کتابت تو دکھائیں کہ آپ نے کیوں ان سے کہ بھئی واپس لینے کی. تو کوئی چیز بھی آپ کے پاس نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جتنی باتیں تھیں وہ سب جھوٹ تھیں جو تحریک انصاف کے دور میں کی گئی. جتنی باتیں چیئرمین ان کے کہتے تھے وہ سب کی سب غلط تھیں. ایسے ہی جھانسے تھے جو لوگوں کو خواہ مخواہ کے لیے خواب دکھائے گئے کہ جی میں یہ کیا لا کے کیا 500,000 ارب لا کر کیا کر لیں گے پاکستان کا. 24 کروڑ عوام کا کیا بنے گا؟ کتنے دن چلا لیں گے؟ 6 مہینے چلا لیں گے. اس کے بعد کیا بنے گا؟ پھر وہیں کے وہیں پڑے ہوں گے آپ. تو یہ کوئی خاص حل نہیں ہے. اب دوسرا حل تو یہ ہو سکتا تھا کہ جی کوئی مسیحا آتا, وہ آ کر کچھ پھونکتا, اچانک حالات جو ہیں اچانک اس کے پاس کوئی سونے کا ٹچ ہوتا جسے گولڈن ٹچ کہتے ہیں. جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ سونے میں بن جاتا, جس چیز کو ہاتھ لگاتا اس میں خوشحالی آ جاتی, تمام لوگ خوش ہو جاتے, وہ پھونکتا جاتا اور لوگ جو تھے وہ خوشحال ہوتے چلے جاتے. تو یہ جسے کہتے ہیں نا مسیحا آ گیا. تو ایسا مسیحا بھی آج کل نہیں آتا. اور خاص طور پہ کہیں ادھر ادھر تو نہیں. ہاں بڑے بڑے معیشت دان آئے جنہوں نے پالیسیاں دی. 10-15 ڈینگ جاؤپنگ تھے چائنا کے اندر, لی کوان یو تھے سنگاپور کے اندر, مہاتر محمد تھے ملیشیا کے اندر, تھاکسن شنباترا تھے تھائی لینڈ کے اندر. تو یہ لوگ تھے. ایسے آدمی آ جائیں تو یقیناً بھارت ہی آپ کا پڑوسی ملک ہے, اس کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. وہاں بھی معاشی ویژن کے لوگ موجود تھے, انہوں نے تبدیلی لائے. آج 5ویں معیشت ہے وہ. اب دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سونے کی کانیں آپ کے یہاں نکل آئیں, سونا اگل آنا شروع ہو جائے. افریقہ میں جیسے ہیں نا نائجیریا کے اندر سونے کی کانیں ہیں, تو وہ بھی آپ کے یہاں سونے کی کانیں بھی نہیں, فی الحال تو نہیں ہیں. اب اچانک کہیں سے کہیں کوئی نکال لے تو وہ علیحدہ بات ہے. تو وہ اگر سونا آ جائے تو پھر یقیناً آپ امیر ہو جائیں. تو دوسرا بھی آپ فی الحال ممکن نہیں ہے. تیسری بات یہ ہوئی کہ تیل کے کنویں نکل آئے. تو تیل کے کنویں تو نکلتے ہیں, سعودی عربیہ میں نکلے, کہاں سے کہاں پہنچے, قطر میں نکلے, گیس نکل آتا ہے. رشیا میں تیل اتنا ہے تو یہ خود امریکہ میں 5-6 سال پہلے نکلا شیل آئل. لوگوں کے گھروں کے نیچوں سے تیل نکلا ہے ٹیکساس کے اندر, لوگوں کے گھروں کے نیچے سے اتنا تیل نکلا ہے ان کے یہاں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے میں بھی فضل کرے, تیل کے کنویں نکل آئے, تیل نکل آئے, یہ ہم بیچ بیچ کے خوشحال ہو جائیں. تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن فی الحال اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کتنا محدود تیل نکلتا ہے. ہم نے سی کے اندر ڈرلنگ بھی کی گزشتہ دور کے اندر, پی ٹی آئی کے, ایک قطرہ تیل کا نہیں نکلا, سارے چلے گئے. تو اس کا مطلب یہ چاروں چیزیں نہیں ہیں. اب اگلا کیا اسٹیپ ہو سکتا ہے؟ تو اگر آپ ایک پیٹرن دیکھیں ان ملکوں کا جنہوں نے گزشتہ 20-25 سال میں ترقی کی ہے, چاہے ان کے یہاں کچھ نکلا یا نہیں نکلا, ڈالر آئے یا نہیں آئے, انہوں نے خود اپنے پیروں پہ کھڑا. اب اپنے پیروں پہ جب کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں, اپنے وسائل کو استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی آبادی 60% سے زیادہ نوجوانوں, تو وہ کیا کریں؟ وہ اگر پریشان ہیں یا مایوس ہیں تو ان کی مایوسی اور پریشانی سے تو کچھ نہیں ہوگا. پریشان ہونے سے تو کوئی حل نہیں نکلتا, کچھ کرنا پڑتا ہے نا. تو پاکستانیوں کو 2 کام کرنے ہوں گے جو ان تمام ملکوں نے کیے جنہوں نے ترقی کی. پہلی چیز ہے امید, اور دوسری چیز ہے محنت. امید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ کوئی ایسی امیدیں لگا لیں جن کا کوئی سر پیر کوئی نہ ہو, نہیں. امید سے متعلق ہے آپ ایک ویژن طے کرتے ہیں, ایک خواب دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو اس منزل پر لے جانا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو خوشحالی کی اس منزل پہ لینا, معیار زندگی کو یہاں بلند کرنا چاہتے ہیں, تعلیم کو اس طرح آگے بڑھانا, ٹیکنالوجی اس طرح کرنا, اور ہم خود خوشحال ہونا. تو اس کو کہتے ہیں امید. اور اس امید کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کیا چیز ہے؟ اس خواب کی تعبیر کے لیے کیا چیز ہے؟ محنت. کس کی محنت؟ جب آپ کے پاس 60% نوجوان ہیں جن کی عمر 20 اور 30 کے درمیان ہے, وہ تو دن رات محنت کر سکتے ہیں. جاپان میں یہ حالت تھی جب وہ محنت کرتے تھے کہ وہ لوگ صبح 9 بجے آتے تھے, رات کے 12 بجے تک دھکے دے کر انہیں کارخانوں اور دفتروں سے نکالا جاتا تھا. وہ کہتے ہیں نہیں ہم کام کریں گے, انہیں ورکہولک کہتے تھے, یعنی کام کے جنونی. تو آپ بھی کام کے جنونی بن جائیں اسی طرح. تو آپ بھی جاپان جو تھا وہ 10 سال کے اندر ایٹم بم کھانے کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی اکانومی بن گیا. آپ نے تو کوئی ایٹم بم بھی نہیں کھایا, آپ نے تو کوئی ایسی بربادی بھی نہیں کی, چلتا ہوا ملک ہے آپ کا. جس چیز کی کمی ہے امید اور محنت. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے پاکستان کے حالات درست کرنے کے لیے امید, یعنی آپ کو ویژن طے کرنا پڑے گا,
ویژن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ منصوبے لگائیں گے، یہ کریں گے، ٹیکنالوجی لائیں گے، یہ کریں گے. امید کا مطلب یہ تھوڑی خالی خالی بیٹھ کے کہتے رہیں گے امید امید امید. یعنی وہ جو عملی شکلیں ہوتی ہیں اس زمانے کی جو ریکوائرمنٹ پوری کریں گے. اور نوجوان وہ محنت کریں گے، دونوں کام کریں گے تو وہی جو کچھ آپ چاہتے ہیں اپنے ملک کو ایک خوشحال ملک دینا وہ ہو جائے گا.